اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ 4 آیات ہو چکی تھی پہلے، لیکن سلسلہ کلام کے لیے انہی 4 آیات سے پھر لیں گے، اور بعض پہلو اور بھی ہیں جو مختصر تیزی کے ساتھ پہ نکل گئے تھے، مختصر بیان ہوئے تھے۔ تمہارے لیے یقیناً اللہ کے رسول میں ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ کا امیدوار ہو اور یوم آخر کا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ میں نے توجہ دلائی تھی پہلے بھی اس بات کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حیات لفظ آتا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اشارہ اس طرف ہے، یا واضح طور پہ بات سمجھنا یہ چاہیے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو ذمہ داریاں ادا کی، اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب اسے ہم ترجموں میں یہ لکھ لیتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب صرف وہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ایک لفظ اس میں زندگی بڑھا لیتے ہیں ترجمے میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، اور پھر اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں۔ یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ اپنے اردو میں سمجھنے کے لیے لفظ زندگی جوڑ لیا اس میں، تو پھر اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ کھانے پینے کی پسند میں، شباہت میں، کپڑوں میں، حلیے میں، اس میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ حصہ بالکل نظر سے اجل ہو جاتا ہے جو اصل الفاظ کہہ رہے ہیں، کہ کار رسالت انجام دینے میں نمونہ ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ ان کا کردار کیسا تھا، غیر مسلموں سے کیسے پیش آتے تھے، مختلف موقعوں پر کیا حکمتیں اختیار کی، کن موقعوں پر صبر کرتے تھے، کس موقعوں پر طرح دے جاتے تھے، شر سے بچ کر نکلتے تھے، کتنی برداشت تھی۔ یہ تمام حصے جو ان سے لینے کے ہیں، جو ان کی حکمت کے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زندگی سے متعلق ہے۔ رسول کا فریضہ انجام دینے کا جو حصہ ہے ان کی زندگی کا، اس سے متعلق، تو اصل میں اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ حصہ بالکل ذہن میں آتا ہی نہیں، کہیں نہیں آتا، یہ غائب ہو جاتا ہے، ان کے کردار میں نمونہ ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ اور روایات ہیں جن کے مطلب جو ہیں وہ مفہوم اور اسی معنی میں لے لیے جاتے ہیں کہ چال ڈھال اور حلیے کے اندر نمونہ ہے، شباہت۔ مثلاً ایک روایت یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی، کسی قوم سے ملتا جلتا انداز اختیار کیا، فہو منہم، تو اس کی گنتی انہی میں ہوگی، پھر اللہ کے یہاں انہی میں گنا جائے گا۔ بہت بیان ہوتی ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی لیا جاتا ہے، تشبہ یا شباہت، اس کا مطلب بھی جو ہے وہ یہی لیا جاتا ہے کہ جو حلیہ ہے اس کے اندر کہیں اگر کسی قوم سے اور جو مسلمان نہیں ہے ملتا جلتا ہے، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا، اور جس نے اپنا حلیہ جو مشہور ہے مسلمانوں کا ویسا رکھا، تو پھر کردار کچھ بھی ہو، کیریکٹر چاہے جیسا ہو، چاہے جتنی خرابیاں ہوں، وہ چاہے جتنے سامنے سے وہ بڑی پاکیزگی کی مورت لوگوں کو نظر آتا ہو، چاہے جتنا دھوکہ دینے والا ہو، چاہے جتنی زکاتوں کو گڑبڑ کرنے والا ہو، چاہے جتنی غیبت ہو، چاہے جتنا حسد ہو، چاہے جتنا وہ تمام چیزیں جسے کبائر کہا ہے اور جن کو اہمیت نہیں دی جاتی، گناہ کبیرہ، وہ سب خوب ہوں، حلیہ ہونا چاہیے ویسے ہی۔ اگر تو جس کا ایسا حلیہ ان کا شمار ان میں ہوگا، اور یہ سارا کردار پاکیزہ ہو۔ حلیہ کسی اور طرح کے لوگوں کو ہوا جو تصور بن گیا ہے کہ صرف یہی ہونا چاہیے حلیہ مسلمانوں کا،
تو وہ اس کا شمار ان کے اندر اللہ کیا ہوگا؟ یہ سب ختم ہو جائیں گی، ان کی ایمانیات اور کردار اور ساری باتوں کا خیال رکھنا جو نہیں رکھی جاتی، اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا۔ اس کا مفہوم بھی وہی ہے پھر کہ شباہت اختیار کرنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حکمتیں ہیں، جو عادات و اطوار جو انہوں نے، جو ان کے مختلف معاملات ہیں، جو طرز عمل ہے، اس میں جو ان سے ملتا جلتا ہوگا، جو ایمان لانے والوں کے اندر شمار ہوگا، یا اس میں ان لوگوں سے ملتا ہوگا سازشیں کرنے میں، اپنے بزرگوں کے مزارات کو سب کچھ سمجھ لینے کے اندر، تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو تب ملتا جلتا کسے شباہت کہیں گے۔ ایک اور روایت ہے ایسے ہی، اختلاف و امتی رحمتی، میری امت کے اختلاف میں رحمت ہے۔ تمام قرآن جو ہے وہ جگہ جگہ بہت واضح طور پہ بیان کر گیا کہ اختلاف جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، دنیا کے انسان پہلے سب متحد تھے، ایک امت تھی، پھر اختلاف شروع ہو گئے اس کے بعد آپس میں۔ تو یہ کون سے اختلاف ہیں؟ حلیے کے اختلاف یا فکری اختلاف، تھاٹس کے، نظریات کے اختلاف؟ کیا چیز ہے یہ؟ قرآن جس بات کی جیسے بیان کر رہا ہے، وہی لفظ جب حدیث میں آتا ہے تو اس کے معنی بدل لیتے ہیں۔ اختلاف و امتی رحمتی، میری امت کے اختلاف میں رحمت ہے۔ کس اختلاف میں رحمت ہے؟ کوئی کسی کا کھانا کسی اور طرح کا پسند ہوگا، حلال حرام کی حدود میں رہتے ہوئے، کسی کے کپڑے کسی اور طرح کے ہوں گے، کسی کے کسی اور طرح سے ہوں گے، کسی کا رہن سہن بود و باش اور انداز کا ہوگا۔ یہ جغرافیائی خطوں کے اعتبار سے، جغرافیکل لوکیشنز کے اعتبار سے بھی جو پہناوے ہیں وہ بدلتے ہیں، اور بہت سی پسند ناپسند اور بہت سے استعمال کی چیزیں بدلتی ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے یہاں پر آپ کے یہاں مشہور ہے کہ بڑی تعداد کے اندر ایک گروپ نے مشہور کر دیا ہے کہ وہ مسلمان ہماری ہر بات سے الٹا کرتے ہیں، اس لیے یہ ہم سے الگ ہیں۔ بھئی کیا الٹا کرتے ہیں؟ الگ تو ہیں، لیکن حوالے کس بات کے آتے ہیں؟ حوالے اس بات کے آتے ہیں کہ ہم بغیر ٹونٹی کا لوٹا استعمال کرتے ہیں، یہ ٹونٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم سیدھے توے پر روٹی پکاتے ہیں، یہ الٹے توے پر روٹی پکاتے ہیں۔ یعنی یہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، ہم سے ہر بات میں مختلف ہیں۔ اب آپ بھی اسے ہی لے لیجئے، جو الٹے توے پہ روٹی پکائے گا وہ مسلمان ہوگا، جو سیدھے توے پہ پکا لے گا اس کا شمار ہندوؤں میں ہوگا، وہ اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، اللہ کیا ان کے ساتھ میں گنا جائے گا۔ جو سیدھے توے پہ پکانا شروع کر دے گا، جو بے ٹوٹی کا لوٹا استعمال کرے گا، تو اس طرح کی چیزیں جو ان کے ہاں جو انہوں نے پھیلائی یہ مشہور، اس لیے کہ ان کے پاس کلچر یا تہذیب کے نام پر کچھ ہے نہیں، تو کوئی ایک چیز نہیں ہے، چاروں طرف مختلف لوگ، مختلف کلچر اور مختلف تہذیبوں کے ہیں ایک ہی ملک کے اندر، جس میں کسی چیز کے اندر تھوڑی سی دور چلے جائیے ایک دوسرے سے کوئی سملیرٹی یا مماثلت نہیں ہے، تو ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، رنگا رنگ کے لوگ ہیں۔ اب وہ ان کی ہونا کیا چاہیے؟ کوئی فکری اعتبار سے کلچر ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے ان کے یہاں۔ کوئی ایک خدا کو ماننے والے بھی ہیں، ان کے یہاں ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے بھی ہیں، ان کے یہاں خدا کو نہیں ماننے والے بھی ہیں، وہ بھی ہندو کہلاتے ہیں۔ ان کے یہاں مرنے کے بعد کی زندگی کے سب کے الگ الگ تصورات ہیں، بڑی لمبی الگ الگ تفصیلات ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا فوراً یہاں پہ جنم لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی کہتا ہے 100 سال کا پیریڈ ہے جس کے اندر وہ اس کی روح جو ہے، وہ آتما جو ہے وہ سسپینڈڈ رہتی ہے، معلق رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی جگہ جنم لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد مکتی ہے کہ وہ بس خدا کے اندر ہی مل جاتا ہے اور شامل ہو جاتا ہے اس کی ذات میں، اس کے پرسن میں۔ کہتا نہیں، خدا الگ ہے، بندہ الگ ہے، لیکن اس کے پاس رہتا ہے ایک بڑے لمبے عرصے تک آنند کی اوستھا میں، بس یہی سورگ ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں، سورگ و نرک سب یہیں پر ہیں۔ تو یہ طرح طرح کے تصورات ہیں الگ، کوئی عقائد ایک نہیں ہے۔ تو اب کس چیز میں مماثلت لائیں، یا کلچر کسے کہیں وہ جسے انہوں نے نام دیا ہندوتو کا؟ کیا چیز ہے ہندوتو؟ سوال کرتے ہیں اگر تو آج تک سمجھا نہیں پائے کہ ہے کیا چیز۔
تو ان کے ہاں ہے نہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے مشہور کر دی جو نظر آتی ہیں. یہ بالکل ویسی ہی بات جو ہے وہی تشریح ہے ہمارے یہاں بھی چلا کرتی ہے. اختلاف امتی رحمتی، میری امت کے اختلاف میں رحمت ہے. ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہیں، ہاتھ یہاں پر بندھے گا یہاں پر بندھے گا، اس پہ مناظرے ہوتے رہیں. ایسے مناظرے ہوں کہ خوب آوازیں چیختے ہوں اور ایک موٹی موٹی کتابیں لے کے حوالے دے رہے ہیں کہ بس دین یہی ہے، جس نے ایسا نہیں کیا، جس نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. اس اختلاف میں رحمت ہے. جو نظر آنے والی کچھ باتیں ہیں اس میں کچھ اس اختلاف کے اندر رحمت ہے. اور حلیے سب کے ایک جیسے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے بعد اور گہرائی کی چیزیں ہیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. الگ الگ بہت بڑے بڑے، کوئی ایسا نہیں کہ اکا دکا کچھ لوگ ہوں، بہت بڑے بڑے گروہ ہیں جن کے اپنے تصورات توحید اور شرک کے الگ الگ ہیں. اس اختلاف میں رحمت ہے کیا؟ یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ دنیا کے انسانوں کو ہم نے ایک امت بنایا تھا اور اس کے بعد پھر فاختلفوا، ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. یہ وہ ہے جس کے بارے میں کہا قرآن نے تفصیلات دی تھی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ. ان کے اندر جو اختلافات ہو گئے جو پیدا، وہ کھلی کھلی واضح نشانی آ گئی تھی، پھر انہوں نے ایک دو اپنے اپنے راستے الگ بنائے، اختلاف کیے. تو اختلاف کو تو ہر جگہ بری چیز کہا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اختلاف میں رحمت، تو یہ نظر آنے والا جو چیزیں ہیں کہ کسی کے کپڑے کسی طرح کے ہوں گے، کسی کا حلیہ، اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. اب آپ وہاں پر گرین لینڈ کے رہنے والوں کو آپ یہ کرتا پاجامہ شیروانی پہنائیں گے، مر جائیں گے. وہ اپنا لباس پہنیں گے، اپنے یہاں کا پہنیں گے. جہاں جس جگہ کا جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں پیجامہ نہیں پہنا، پیجامہ اسلامی لباس ہے، کبھی شیروانی نہیں پہنی، شیروانی اسلامی لباس ہے. لنگی باندھی تھی، ساری دنیا کے مسلمان صرف لنگی باندھا کریں تو مر جائیں گے وہ لوگ. اور جہاں نہیں مر جاتے وہاں کے نہیں پہنتے. اس اختلاف میں یہ اختلاف تو اس میں رحمت ہو سکتی ہے کہ جگہ جگہ مختلف حلیوں کے، مختلف جغرافیائی خطوں کے اعتبار سے پسند ناپسند کے، اپنے رہن سہن کی تہذیب کے الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، لیکن اس کے اندر سب ایمانیات میں سب ایک ہیں، عقائد میں سب ایک ہیں. اس کے دین کے اندر، دین کی بنیادوں میں کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں. یہ ہے رحمت کی بات ہے کہ وہاں پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف ان چیزوں میں ہوگا کہ نہیں، اس میں چاہے جتنا لڑیں اور چاہے وہ بالکل ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، لیکن حلیے سب کے ایک جیسے نظر آئیں. تو یہ تصورات بدل گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا کہ اللہ کے رسول میں ہے. رسول کی زندگی لفظ نہیں استعمال کیا. رسول ہونے کی حیثیت سے جو کچھ انہوں نے کیا اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس موقع پر کیا کیا، کیا حکمتیں کس موقع پہ استعمال کی، کیا کردار تھا، کس سے کیسے پیش آئے، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس میں پھر انہوں نے جو تربیت جس گروہ کی ان کے ساتھ صحابہ تھے، پھر ان کی مثال دی. کیونکہ آپ کو پہلے جنگ احزاب کا تذکرہ چل رہا ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے. وہ جنگ ہوئی جس کے اندر لشکر چڑھ آئے، چاروں طرف سے گھیراؤ کر دیا گیا. تو جو تربیت کی تھی اس میں جو لوگ تھے وہ یہ تھے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ایمان لانے والے تو وہ تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیراؤ ہو چکا، عرب کے بہت بڑی تعداد کے بہت سے یہ مشرکین مکہ کے ساتھ یہودیوں کے بھی کئی قبیلے مل گئے اور دوسرے اور بہت سے قبیلے آ گئے اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اور اس وقت اس گھیراؤ کی ڈیٹیل اور تفصیلات میں پہلے آپ کو میپ کے ساتھ میں دکھا چکا ہوں کہ کہاں پھر پیچھے بنو قریظہ کا قبیلہ مدینے میں کس جگہ تھا، ان سے کیا خطرہ تھا، اندر منافقین کی جو ٹولی ہے، تو پھر اس میں اور کتنے دنوں سے تھک رہے تھے، ڈیمورلائز ہو رہے تھے. اس وقت منافقین تو یہ پکار اٹھے یا کہنے لگے، بیچ میں پیچھے گزرا اس کے اندر قرآن کے اندر کہ ہم سے یہ وعدہ کیا تھا. وعدہ تو یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ہوں گی ہمارے قدموں کے اندر. وعدہ تو یہ تھا، وعدہ تو یہ تھا جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ انتم الاعلون، تم ہوگے سب سے اوپر. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اتنے دن سے ہم ان کے ساتھ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب چاروں طرف سے گھیراؤ ہو گیا، ہم سب سے اوپر ہوں گے، ابھی تو تباہ ہونے جا رہے ہیں.
وعدہ تو یہ تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ تم سربلند تمہیں پاور سب کے اوپر مل جائے گی. اب یہ تو سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے، یہ وعدہ کیا تھا. ایمان والے وہ تھے جو پکار اٹھے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ آ گیا سامنے. ان سارے ٹیسٹ سے نکلنے کے بعد ہوگا نا کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ تمہیں اوپر لایا جائے گا. پہلے تو تمہیں پرکھا جائے گا، تمہارا یہ ٹیسٹ ہوگا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ لشکروں نے گھیر لیا، قالوا وہ پکار اٹھے ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں انٹری مل جائے گی، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کامیابیاں آنے سے پہلے پچھلے جن لوگوں نے قوموں کے اندر، پچھلی تاریخ کے اندر جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ تمہارے اوپر نہیں گزاریں گے وہ ٹیسٹ، اور ایسے ہی تمہیں جنت میں انٹری دے دیں گے یہ کہہ کر کہ تم ایمان لائے. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، بڑی تکلیفیں آئیں، بہت مخالفتیں آئیں، جنگیں تک اس کے اندر پیش آئیں، اور ان کے وجود کو ہلا دیا گیا. کہ یہ تھا قرآن نے کہا، اس کے بعد پھر کامیابیاں تھی. واضح طور پہ قرآن نے کہا تھا کہ یہ تو اس ٹیسٹ سے تو گزرنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لازمن کے ساتھ میں ہے. لازمن ایسا ہوگا کہ آزمائش ہوگی، اس کے اندر خوف کی بھی ہوگی، بھوک کی بھی ہوگی، نقصانات کی بھی ہوگی، سب طرح کی آزمائشیں ہوں گی. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشوں سے، کامیابی سے گزر جانے والوں کے لیے بشارت ہے. تو یہ لوگ پکار اٹھے جن کے اندر واقعی ایمان تھا، وہ جن کے ایمان کچے تھے یا جو بالکل اندر سے ایمان نہیں رکھتے تھے، خالی مسلمانوں کی صفوں میں داخل تھے، ان کا تو پیچھے گزرا بیان. کہا کہ جن کی تربیت کی تھی، جو واقعی ایمان لانے والے تھے، وہ تھے کہ جب چاروں طرف سے گھر گئے تو وہ پکار اٹھے کہ آگے اللہ کا وعدہ. یہی تو وعدہ تھا کہ چاروں طرف سے تمہارا گھراؤ ہو جائے گا. اور اس بات نے انہیں ہلایا نہیں، ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا کہ سب وہی پیش آ رہا ہے جو اللہ کے رسول نے کہا تھا. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ایمان اور تسلیم و رضا. ایمان بھی بڑھ گیا اور تسلیم و رضا کو کہتے ہیں اسلام. ایمان اور اسلام دونوں بڑھ گئے. ایمان وہ جو نظر نہیں آتا ہے، اسلام وہ جو سامنے نظر آتا ہے. ایمان وہ جو عقائد ہیں اور اسلام وہ جو عمل کرنے والا حصہ ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں، وہ تسلیم و رضا کی کیفیت اور ایمان ان کا یہ اور بڑھ گیا. اس سے آگے کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان لانے والوں میں وہ ہیں جنہوں نے اپنے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. کیا تھا وعدہ انہوں نے جو اللہ سے کیا تھا؟ یہ تھا وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہاری جانوں، یہ ایگریمنٹ تھا، یہ سودا تھا. اللہ نے تمہاری جانوں اور مالوں کو، ایمان لانے والوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا اور جنت بیچ دی. یہ سودا ہو گیا. اب تمہارے پاس ہے، تمہاری کسٹڈی کے اندر ہے، اس کے اندر تمہیں ہدایت دے دی کہ اچھا ایسے اپنے لیے بھی استعمال کر لو، لیکن اصلاً تو تم بیچ چکے. تو پھر جہاں ضرورت ہو وہاں حاضر ہے. وعدہ تو یہ تھا، تو انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اپنی مراد پا گئے. اس میں وہ لوگ جو مراد پا چکے، جانے دے دی انہوں نے دین کے راستے میں، یہ مراد پا جانا کہ وہ اپنی مراد پا گئے، وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، بڑے شوق سے منتظر ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا. یہ تھے جو سچے ایمان لانے والے تھے، اور جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ جان و مال ہمارے نہیں، جس وقت ضرورت پڑے گی ہم پیش کر دیں گے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں گے یہ تو گھراؤ ہو گیا. وما بدلوا تبدیلا، ان کے اندر کسی طرح کی چینج نہیں آیا اور تبدیلی نہیں آئی ان کے سوچنے کے انداز میں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم. یہ اس طرح کے حالات، یہ امتحان سے گزرنا اس لیے پیش آیا اور اسی لیے پیش آتے رہیں گے. قرآن شریف میں اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ بات کہی، تاکہ ایمان لانے والے اور منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں. وہ جب اجتماعی زندگی کے اندر ایمان لانے والوں کی جب پریشرز آتے ہیں اور ان کے گھراؤ ہوتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے یہ دیکھنے کا کہ کون ایمان لانے والے ہیں اور کون اس کے اندر منافق ہیں. اس وقت چھٹ کر الگ ہوتے ہیں، ورنہ تو پھر ہر سب بڑھ بڑھ کر
پیس کے دنوں میں اور آرام کے دنوں میں، اور جب کوئی خطرات سامنے سے نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت تو سب بڑھ بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ تو ان موقعوں پر آتا ہے جب گھراؤ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا یہ گھراؤ جو ہے، ورنہ پھر اللہ نے مدد کی اور ان کو ہٹا دیا اور صاف کر دیا ان لوگوں کو بعد میں۔ لیکن وہ جو بیچ میں سچویشن پیش آئی تھی، جس کی تفصیلات میں پہلے رکھ چکا ہوں آپ کو نقشہ دکھانے کے ساتھ میں پوری، کہ کیا حالات تھے اور کیسے پریشرز تھے، یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کے سچ کا۔ وہ جنہوں نے سچا وعدہ کیا تھا وہ چاہے اپنی جانیں دے کر آئیں اور چاہے وہ کچھ دنوں کے لیے اور میدان جنگ سے واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں دکھائی آگے بڑھنے میں، تاکہ اللہ ان کو ان کی جزا دے کہ انہوں نے جو یہ اب سچ سامنے آ گیا کہ یہ تھے سچ بولنے والے، سچا وعدہ کرنے والے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقوں کو پھر سزا ملے یہاں اس دنیا کے اندر بھی، ان کے اوپر لعنت ہو اور کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرے، اور آخرت میں تو قرآن نے کہا کہ کفر کرنے والوں سے بھی زیادہ نیچے کے درجے پر ہوں گے، سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے زیادہ خطرناک حصے کے اندر ہوں گے۔ تو کہا کہ پھر وہ یہ اس لیے ہوا تاکہ چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کو پہلے سے علم ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ کہ سب پر ثابت ہو جائے، یہ موقع آ جائیں لوگ دیکھ لیں کون ایمان والے ہیں اور کون منافق نکلے، یہ نظر آ جائے، دیکھ لیں، اب انصاف ہوگا۔ ورنہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن وہ تو دعویٰ ایمان لانے کا ہی کرتے رہے نا، اور اپنی جانیں دینے کا بھی، اور بڑے بڑے وعدے کرتے رہے، موقع آئے گا تو ہم ایسا کریں گے اور آگے بڑھیں گے، بڑھ بڑھ کر سب چیزوں کے اندر آگے رہتے تھے۔ اب چھٹ کر الگ ہو گئے، اور وہ ایسا اس لیے ہوا تاکہ پھر ان کی سزا کا دور شروع ہو منافقین کی، اور اللہ وہاں پھر آخرت میں بھی سزا دے۔ اور اس میں ایسے بھی ہوں گے کہ جو پھر اپنے آپ کو دو طرح کے منافقین سورہ بقرہ کے شروع میں ہی بتایا گیا کہ وہ بھی ہیں کہ جو پھر ابھی جن کی واپسی ممکن ہے، وہ بھی ہے کہ جن کی واپسی ممکن نہیں ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو پھر وہ جو اس کے اندر سے اپنے آپ کو درست کر لیں، او یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کر لیں اگر وہ توبہ کرنے والے ہیں تو۔ ایسا اس لیے پیش آیا، یہ سارے واقعات اس لیے پیش آئے اور اس لیے پیش آتے رہیں گے، ان کی توبہ قبول کر لیں، اس لیے کہ اللہ کی صفت یہ مغفرت فرمانا، ان کی غلطیوں کو ڈھک لینا، اور ان کے اپنی رحمت کے نتیجے میں جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کا اچھا بدلہ دینا۔ یہ یہاں تک آیات پچھلی مرتبہ ہوئی تھیں، لیکن میں نے ایک مرتبہ اور دہرائی کچھ اور پہلوؤں کے ساتھ میں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور پھر یہ ہوا کہ وہاں جو کچھ پیش آیا اس کے اندر بڑے دبدبے کے ساتھ میں آئے تھے کہ آج پھر ان کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو تتر بتر ہو کے واپس ہونا پڑا۔ تو پھر اللہ نے ان کو غصے میں بھرا ہوا لوٹایا، اور کچھ بھی کوئی بھلائی ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ حکومت ملتی، مال ملتا، جو ان کے مخالف تھے ان کو ختم کر دیتے، لم ینالوا خیرا، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے، کوئی خیر۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور وہ جنگ ہو جاتی، جنگ نہیں ہوئی تھی، اس جنگ کے بدلے اللہ کافی ہو گیا۔ حالات لگاتار یہ آتے چلے گئے کہ جنگ ہوگی اور بڑی خطرناک ہوگی اور بہت زیادہ ہیں وہ، یہ پریشر آتا چلا گیا، لیکن الٹیمیٹلی آخر میں یہ ہوا کہ ان سب کو بھگا دیا اللہ نے بغیر جنگ ہوئے، اور اللہ کافی ہو گیا لڑائی کے بدلے ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ قوت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور پھر کچھ یہودیوں نے، وہ سب تفصیلات میں نے بتائی تھی کہ حوی بن اخطب جو ہے وہ ان کے پاس پہنچا، بنو قریظہ کے پاس پہنچا۔ بنو قریظہ وہ تھے جن سے ان کا معاہدہ تھا ایمان لانے والوں کا کہ بھئی مدینے ہی میں رہتے ہو تم لوگ، باقی لوگ تو اپنی سازشوں کی وجہ سے مدینے کے قبیلے نکالے جا چکے تھے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پناہ لی تھی خیبر میں انہوں نے بڑا جتھا ایک بنا لیا تھا، لیکن دور تھا وہ۔ مدینے میں یہ جو 3 قبیلوں میں سے یہ ایک قبیلہ رہ گیا تھا مدینے میں یہودیوں کا، بنو قریظہ۔ جب ایک بستی میں رہتے تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ باہر سے کوئی بھی حملہ کرے گا
تو سارے بستی والے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. تمہارے اوپر کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہمارے اوپر حملہ ہو تو تم ہمارا ساتھ دو گے. بہت سے معاہدے اور بھی تھے, اس میں سے یہ بھی تھا. اب جب یہ تو وہ دیکھ چکے تھے کہ بدعہدی کے نتیجے میں ان کا کیا انجام ہوا جو دوسرے قبیلے تھے. تو شروع میں تو جب وہ آیا ان سے کوئی بھی نقطہ بات کرنے کے لیے اور اس نے سمجھایا تو وہ راضی نہیں ہوتے تھے ساتھ دینے پہ ان کا, کہ نہیں تم اپنی طرح ہمارا بھی حشر کرواؤ گے, ہمیں تم پھنسا رہے ہو, ہم اب آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں یہاں پر. لیکن پھر اس نے سمجھا لیا کہ بھئی اب یہ تو موقع ایسا ہے کہ بس تم پیچھے سے یا آگے سے سامنا مقابلہ کرنے بھر کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں, بڑی مشکل سے بس اس کی نگرانی کر پا رہے ہیں. وہاں سے اپنے جو افراد ہیں, لوگ ہیں, فوجی ہیں, انہیں بھی کم نہیں کر سکتے سامنے کی نگرانی سے. ایک پیچھے سے اگر تم ایک حملہ کر دو, اور یہ ان کی پشت کے اوپر, اور پیچھے آپ نے دیکھا تھا وہ میپ کہ بنو قریظہ کی بستی جو تھی وہ مدینے میں سب سے پیچھے تھی, اور اس کے بعد پھر مدینہ گھرا ہوا ہے دلدلی زمین سے اور پہاڑوں سے. راستہ صرف یہ ایک فرنٹ میں سامنے تھا حملہ کر, یا کچھ باغات تھے ایسے کہ جس میں سے فوجیں نہیں آ سکتی تھی. یہ صرف ایک فرنٹ میں تھا جدھر سے وہ لوگ آئے تھے, اور خندق کھود لی گئی تھی, کھائی کھود لی گئی تھی, ٹرنچ. اس میں وہ سب سے پیچھے کے حصے میں وہ بنو قریظہ کی بستی تھی, بنو قریظہ کا محلہ تھا. پیچھے سے تم حملہ کر دو تو بس یہ پھر اب بھی نروس ہو چکے ہیں, اور پھر ان کے یا الرٹ ہر وقت ہونے میں ایک اعصاب جو ہیں وہ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے, اور ہم جیسے تمہاری طرف متوجہ ہوں گے ہم وہاں سے اس کو کراس کر لیں گے, خندق کو, ٹرنچ کو. بہرحال پھر اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو کچھ لالچ دلائے ہوں گے, وہ آخر میں ان کی سمجھ میں آ گیا کہ, اور کنونس کر لیا, وہ راضی ہو گئے. اس کی خبریں یہاں بھی پہنچ گئیں تو ایک بے چینی اور صحابہ میں پھیلی کہ خطرہ اور آ گیا. اور پیچھے اپنے گھر والوں کو چھوڑائیں, عورتوں کو تنہا, اور عورتوں بچوں کو, سب لوگ یہاں پر نکل آئے. کچھ لوگ بھیجے تھے وہاں پر, اب یہاں سے کچھ اور لوگوں کو کم کیا کہ جاؤ تم وہاں پر خواتین یا عورتیں جہاں پر ہیں وہاں ان کی نگرانی کرو. کچھ اور کم کر دیے یہاں سے جیسی خبر ہی آئی. لیکن ایک بے چینی جو ہے وہ پھیلی کہ خطرے کا احساس ایک اور بڑھ گیا. ان کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ وہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے مدد کی ان کی, وہ جو حملہ کرنے آئے تھے, مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, تو ان کو پھر اللہ نے یہ کیا کہ ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا. اور پھر بات کو یہ ہوا کہ جب وہ لوگ بھاگ گئے, آندھی چلی, اس پہ وہ تتر بتر ہو گئے. اور تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں کے تھکے ہوئے تھے لوگ, بھوکے بھی تھے, وہاں پہ خوراک نہیں تھی, کھانا نہیں تھا, کام کر رہے تھے, نیندیں نہیں تھیں. یہ سلسلہ بہت دنوں سے چل رہا تھا. اب اس میں یہ تھا کہ اب ذرا سا جا کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں, اب پہلے بنو قریظہ کی خبر لینی جنہوں نے بدعہدی کی تھی موقع پر. پھر ادھر روانہ ہو گئے سارے لوگ, انہوں نے اپنا قلعہ ولہ بند کر لیا. اور لیکن پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہیں سرنڈر کرنا پڑا, انہیں سزا دی گئی. ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا. اور فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا, اور اس کے اندر پھر وہ بھی تھے کہ جن کی سزا جو تھی وہ قتل تھی, اور وہ بھی تھے کہ جن کو پھر قیدی بنایا گیا. تو دیکھو یہ سب تمہارے ساتھ میں پھر اللہ نے کیا اس کے بعد کہ وہ تو بھاگ گئے, جنہوں نے مدد کی تھی یہاں پر ان کا انجام برا ہوا, تمہارے ہاتھوں اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا ان کو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا, ان کے گھروں کا, ان کے مالوں کا, تمہیں مالک بنا دیا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور اس زمین کا بھی وارث بنایا کہ جس پر ابھی تمہارے پاؤں نہیں پڑے, قدم بھی نہیں پڑے تھے. یعنی یہ قرآن نے آگے کے لیے پیشین گوئی کی ہے. جب ایمان لانے والے ایسے مضبوط ساتھ میں ان کا ٹیسٹ ہو چکا, پھر ان کو ہم نے غالب کیا. اب وہ وعدہ سچا ہو رہا ہے جس کا منافق اس وقت حوالہ دیتے تھے جب سمجھ رہے تھے کہ ہم مارے جائیں گے, کہ سربلند تم ہوگے, تمہاری پاور آئے گی سب کے اوپر. تو پھر کہا کہ دیکھو ہم نے کیا یہ, ان زمینوں کا بھی یہ تو تمہیں دلوائی ہے بنو قریظہ کی جو تھی, ان کے باغات اور ان کی زمینیں, ان کا بھی جس پر ابھی تمہارے قدم نہیں پڑے تھے, جہاں تم نہیں پہنچے تھے, ان زمینوں کا بھی. یعنی سارا آگے بڑھتے چلے گئے سارے قبیلے, اور دوسرا عرب کا تمام علاقہ جو ہے وہ سرنڈر کرتا چلا گیا, خود سے کرتا چلا گیا. انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی پاور ہو گئی, تو آنے کے بعد وہ انہوں نے
بعض نے اسلام قبول کیا اور بعض نے پھر ایگریمنٹس کیے اور سرنڈر کرتے چلے گئے. کہا پھر وہ جن کے پر تمہارے قدم نہیں پڑے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ نے تو پھر تمہیں وہاں تک ان سب زمینوں کا بھی وارث بنایا، آگے کی پیشن گوئی کہ تمہاری فتح بڑھتی چلی جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تو ہر بات کا قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اب یہاں سے بدل رہا ہے، خطاب بدل رہا ہے، یا توجہ کا یا بتانے کا یا لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ بدل رہا ہے. اور ٹاپک بدل رہا ہے، قرآن کے اندر ربط کلام، تسلسل، کنٹینیوٹی لگاتار جاری ہوتی ہے. ایک دوسرا حصہ آ رہا ہے جدھر توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن اصل بات جو چلی آ رہی ہے یہ دونوں اسی کے حصے ہیں. کہ یہ تو تھا باہر کا فرنٹ، صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ پھر وہ کیسے جو واقعی ایمان لانے والے تھے وہ کیسے بن گئے تھے. ان کی رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ تھا، تو اس خیالات کو، ان چیزوں کو، اس طرز عمل کو فرنٹ میں، سامنے سے، فرنٹ سے لیڈ کیا تھا انہوں نے. ایسا نہیں تھا کہ خود مدینے سے بیٹھ کر انسٹرکشن بھیج رہے ہوں کہ تم لوگ ایسا کرتے رہو، تم جاگتے رہو، اور خود نہ جاگیں، خود کھا لیتے ہوں اور دوسرے لوگ وہاں پہ فاقے کرتے ہوں. تو فرنٹ سے لیڈ کیا تھا. اور پھر یہ جو مومنین کی جماعت تیار ہوئی تھی، جس کے بارے میں جس کا ابھی ذکر گزرا ہے، کہ یہ تھا باہر کا فرنٹ. اندر اس اپنے گھروں کے اندر جہاں خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، وہاں کا ماحول کیا تھا، وہاں کی تربیت کیا تھی. اب یہاں ادھر توجہ یہ کہ وہ بات اسی سے کنیکٹڈ چل رہی ہے کہ رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ایک رسول نے وہ نمونے تیار کیے تھے اور نمونہ خود بن کر دکھایا تھا، آگے رہے تھے، ساری پلاننگ اس کے اندر، الرٹ رہنا، وہ ساری چیزیں تھیں. کیا 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 تھا، جنگ میں کتنے کی اجازت ہے، کتنے کی نہیں ہے. اب پھر اب وہاں سے ہٹنے کے بعد یہ گھروں کی زندگی، یہاں پر گھروں کے اندر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں. جتنا کانٹیکٹ صحابہ سے رہتا ہے اتنا کانٹیکٹ صحابیات سے نہیں رہ سکتا. تو کہیں اگر خطبے کا موقع آیا، عید کا یا کبھی کبھی جمعے کا بھی، ورنہ تو وہاں پر تو خطاب کر لیا. کبھی کچھ عورتیں کچھ سوالات پوچھنے آئیں، جواب دے دیے. لیکن جتنا صحابہ کے ساتھ میں جتنا لفظ کے معنی ہے جس نے صحبت پائی، صحابی وہی جس نے صحبت پائی. ورنہ ہمارے یہاں اس کی تعریف چلی آ رہی ہے، کہاں سے آ گئی یہ نہیں معلوم، اس کی کوئی ہمیں بنیاد کہیں نہیں ملتی. کہیں کیا حدیث میں تھی یہ ڈیفینیشن صحابہ کی؟ وہ جس نے ایمان کی حالت میں زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صحابی شمار ہوتا ہے. صحابی وہ جس نے صحبت پائی. آپ کے اصحاب کون کہلاتے؟ وہ جو آپ کے ساتھ میں کافی وقت گزارتے ہیں، کمپینینز، وہ جو اچھا جن کے ساتھ میں انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. وہ بھی نہیں جو زندگی میں ایک دفعہ ملے تھے، دور سے دیکھنا تو الگ بات ہے. وہ آپ کے اصحاب میں، اصحاب وہ جو جنہوں نے صحبت پائی، وہ ان کا شمار نہیں ہوتا کہ جن سے آپ کبھی کبھی ملے. ارے 2-3 دفعہ ملنے والے بھی نہیں مانے جاتے. وہ جو کافی ساتھ میں رہتے ہیں، جنہوں نے کافی حصہ جو ہے وہ ساتھ میں صحبت میں رہنے کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے کافی حصہ جنہوں نے پایا، وہ اصحاب کہلاتے ہیں. میرے اصحاب وہ نہیں کہلاتے جس نے کبھی ایک دور سے مجھے ایک دفعہ اسٹیشن پر دیکھا تھا. اب یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں وہی ہو جاتی ہے. اور پھر وہ آتی ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب، میرے صحابہ تو سب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لو گے تو اس کی اگر پیروی کرو گے تو تم صحیح راستہ پا جاؤ گے، ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے، درست اپنی جگہ پہ. اس لیے کہ تربیت ایک نمونے، قرآن نے تو نہیں کہا ہے، قرآن نے تو کہا نمونے کامل یہ تھے، ماڈل اس کو رکھنا سامنے ہمیشہ. کسی جگہ قرآن نے کہا ہے کہ اس ماڈل کو دیکھ کر کچھ لوگ سدھرے تھے، انہیں سامنے رکھنا. حالانکہ یہ ایک ماڈل ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جب بہت سے دوسرے اچھے نمونے بن گئے، ان سے متاثر ہوں، ان سے بہت سی چیزیں لیں، ان سے سمجھیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن کیا اس میں وہ بھی شمار ہوں گے کہ جنہیں بدکاری کی سزا دی گئی، جن کے ہاتھ کاٹے گئے؟ یہ میں نے موٹی سی مثال دے دی، ورنہ پھر اور بہت سی کہ جن کی بہت سی اس درجے کی باتیں سامنے نہیں آئی، لیکن بہت سی گڑبڑیں تھیں، وہ سب تو نہیں ہوں گے شمار.
تو بہرحال وہ تو تھی جنہوں نے صحبت پائی، ایک تو وہ لوگ تھے۔ اب ایسی صحبت جو ہے وہ اور خواتین کو نہیں مل سکتی، اتنا ساتھ، اتنی کمپینین شپ لیڈیز کو، تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے، اور اسی لیے صرف ایک زوجہ نہیں ہے، مطلب اسی لیے کا مطلب یہ ایک بہت بڑے ریزن ہے کہ جو اللہ نے جو مارجن دیا تھا، اور جس کا تذکرہ آگے اس صورت کے اندر آئے گا بھی، کہ یہ مارجن صرف رسول کو دیا گیا تھا، کہ وہ الگ الگ قبیلوں کی عورتیں ہیں، الگ الگ مزاج کی ہیں، الگ الگ عمروں کی ہیں، کسی ایک خاتون سے سارے لوگ جو ہیں، اب باتیں ساری خواتین بھی آسانی کے ساتھ میں، جیسے ایک مرد سے سارے مرد مل سکتے ہیں، ایسے عورتوں کے اپنے کام ہوتے ہیں، گھروں کے گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس شکل میں وہ ہر ایک جو ہے وہ ایک کو اپروچ نہیں کر سکتی بہت زیادہ، تو یہ نمونے جو ہیں وہ کافی دور تک پھیل جائیں، وہ جہاں وہ تربیت کر سکے دوسروں کی، اور جو جس کے قریب ہو، جس سے اس کے ساتھ میں کہ بھئی آپ کے کہیں دور کا یہاں محلہ ہے تو وہاں قریب میں تو وہی ذرا سا کبھی کبھی ان سے مل لیتے ہیں، بہت اچھی خاتون ہے، کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن سب کو شہر میں کسی ایک جگہ جانا پڑا کرے تو یہ خواتین کے لیے، یہ لیڈیز کے لیے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ اب ادھر گھریلو زندگی کی طرف توجہ دلائی کہ اب انہوں نے نمونے پھر یہ تیار کیے تھے کہ جن سے پھر دوسرے ان سے تربیت لے سکیں۔ یا ایھا النبی، اب اس کا تذکرہ شروع ہوا یہاں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو اے نبی، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہارا ارادہ اس دنیا کی زندگی ہی کے اندر کہیں اونچا اٹھنے کا ہے، اس کی جو شادابیاں ہیں یا اس میں جو چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں صرف انہیں حاصل کرنے کا ہے، وزینتھا، اور اس کی زینت کا ہے، یعنی زینت منع نہیں ہے اور دنیا کی خواہش بھی منع نہیں ہے، لیکن الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو تم نے آخرت پہ ترجیح دے دی ہے، تمہارا دل اگر اس میں پڑا ہوا ہے، اگر مزاج تمہارا یہ فتعالینا، ان سے کہنا کہ پھر آؤ، امتعکن، پھر میں تمہیں کچھ ایسے ہی نہیں، خوبی کے ساتھ میں، حسن خوبی کے ساتھ میں کچھ مال دوں میں تمہیں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں رخصت بھی بہت بھلے انداز میں کروں، شرافت کے ساتھ۔ یہ آپ کے یہاں جو اختلافات کہیں ہو جاتے ہیں، آپ کے یہاں سے مطلب مسلمانوں کے اندر جو مسلمان پوری بھیڑ ہے، کہیں اگر اختلاف ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اختلاف، یہ تو بہت عام بات ہے، میرے پاس اس وقت بھی 2 کیس ہیں جہاں آنے کے بعد کہ کیا کریں، اور بہت پریشان ہیں، اس نے تو کہہ دیا طلاق تو کسی حالت میں دوں گا، ایسے ہی لٹکا کر رکھوں گا۔ بھئی اگر زندگی جہنم بن گئی ہے اور اگر ساتھ میں نہیں رہ سکتے تو ختم کرو، اور پھر کہا کہ ختم بھی ایسے کرنا، دوسری اور بہت سے موقعوں کے اوپر یہ تو نبی کی ایک نمونہ ہے، تو پھر نبی کے گھر کہا کہ اپنی عورتوں سے یہ کہہ دو کہ آؤ تو میں رخصت کر دوں بہت اچھے انداز میں، اور کچھ اور ساتھ میں جاتے وقت کچھ دے کر کہ نہیں یہ بھی اب مقدمے چل رہے ہیں، یہ بھی ہمارا تھا، یہ تو دے چکے تھے، یہ ختم ہو گیا اور یہ ایسا ہو گیا۔ یہ ظلم نہیں، اگر نہیں ہوتا رشتہ تو ختم کر دو اور اچھے انداز میں، اور قرآن نے کہا ہے کہ ان کو طلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دینا، ان کی عدت بھی پوری ہو، عدت کے دوران وہ گھر میں رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرآن نے یہ ہدایات دی ہیں، اگر ہو بھی جائے تو یہ تو اس کا تو سوال ہی نہیں کہ وہ اگر چاہتی ہیں تو طلاق نہیں دیں گے، ان کے اچھا سلوک کرنا، شاید نباہ ہو جائے، شاید ریکنسیلیشن ہو جائے آپس میں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جن کو طلاق عورتوں کو ہوگی ان کے لیے متاع بھی ہے، ان کے لیے مینٹیننس بھی ہے، ان کو کوئی سامان دینا، اب کتنے عرصے کی کیسے اس کی تفصیلات الگ ہوں گی، لیکن ایسے ہی نہیں ہے، ان کو کوئی دیا بھی جائے گا اس سے الگ۔ حقاً علی المتقین، یہ فرض ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیں ان لوگوں کے اوپر فرض ہے، حق ہی ہے۔ تو یہ باتیں، یہ سب چیزیں، ہدایات یہ دی یہاں پہ گھر پہ کہ نبی پہلے تو سب کو کہا، لیکن پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں کہا ان سے یہ کہہ دو کہ اب اگر تمہیں آخرت کے مقابلے میں تمہارا دل اگر اس میں پڑا ہوا ہے، یہاں کی زینت کے اندر پڑا ہوا ہے، یہاں کی آرائش، زیب و زیبائش اور یہاں پہ چیزیں جھلملاتی تمہیں جو نظر آتی ہیں، اگر تمہیں وہ زیادہ پسند ہیں تو آؤ میں تمہیں کچھ اور بھی دوں گا ساتھ میں۔ وہ مہر تو جو کچھ تھا وہ پہلے نکاح کے وقت ادا ہو چکا، وہ طلاق کے وقت نہیں ہوتا مہر تو نکاح کے وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں طلاق کے وقت نمبر آتا ہے مہر کا۔ کہا کہ آؤ تمہیں مہر تو ہو چکا، اب تمہیں اس کے بعد بھی میں کچھ اور دوں اور بہت اچھے انداز میں بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ یعنی رخصتی بھی ایسے ہو کہ اختلاف ہو گیا نا، اب الگ رہیں گے، اس میں چیخ پکار اختلاف تھے
لیکن اچھے لوگ وہ ہیں، شریف وہ لوگ ہیں کہ اس کے بعد اگر الگ ہو رہے ہیں تو الگ ہو رہے ہیں تو اچھے انداز میں الگ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے الگ ہو۔ اب زندگی ساتھ میں نہیں گزرے گی تو الگ گزارے، اور اچھے بہت اچھے انداز میں تمہیں میں رخصت کر دوں، یہ کہہ دو ان سے کہ اگر تم نبی کے گھر میں تو تمہیں آخرت کو اوپر رکھنا ہوگا، اور ان دلچسپیوں کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی سنگھار نہ کرے، یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا کی کوئی اچھی چیز ملے تو اسے استعمال مت کرنا۔ اصل جو مفہوم ہے یا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارا فوکس نہیں بن جائے، یہ سینٹر آف اٹریکشن تمہارا یہ دنیا نہیں بن جائے کہ آخرت ہاتھ سے جائے۔ یہ اگر تمہارا اگر نبی کے گھر میں رہنے پر تو تمہیں ایسے ہی تربیت تمہاری ہوگی، ایسے تو اس لیے تمہیں نمونہ بننا ہے دوسری تمام اور خواتین کے لیے اور عورتوں کے لیے، تو ایسے اگر رہنا ہے کہ آخرت کو ترجیح ہمیشہ دنیا کے اوپر دو کی شکل میں رہنا ہے، دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کے اوپر، اور یہاں پر جو چیزیں اچھی لگتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس گھر میں تمہارا رہنے کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے یہ فرق ایک ہے عام گھروں کے اندر اور نبی کے گھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں لگاتار اس صورت کے اندر ایسی چیزیں آتی چلی جائیں گی، بار بار خطاب بدلے گا، ایڈریس کہیں صرف نبی کو خطاب ہے کہ یہ بات صرف تمہارے لیے ہے، یہ اور دوسری صورتوں میں نہیں ہے، کہیں وہ آیت آئے گی جہاں کہا جائے گا یہ صرف امہات المومنین کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، کہیں وہ آئے گا کہ جہاں پر یہ کہا جائے گا نبی کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، باقی ایمان لانے والی عورتوں کے لیے بھی ہے، کہیں جنرل خالی ایمان لانے والی عورتوں کو خطاب ہوگا۔ یہ ایڈریس، یہ خطاب لگاتار بدلتا رہا ہے اس صورت کے اندر، ایسی قرآن شریف میں یہ ایک ہی صورت ہے۔ اب عام تو نمونہ ہیں جو نمونے تیار کیے جا رہے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ازواج کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر اور گھروں کے اندر اگر کہیں پر یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ بھئی ذرا دنیا میں دل زیادہ پڑ گیا، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس پر فوراً یہ کہا جائے کہ اچھا پھر اب جاؤ طلاق دی تمہیں، یا پھر لے لو طلاق اور رہو الگ کہیں جا کر۔ لیکن رسول اللہ یہاں پر ازواج اسی کا یا ایھا النبی، اے نبی تم اپنی ازواج سے یہ کہہ دو، ماڈل یہ ہے، اس ماڈل سے جتنا قریب لوگ پہنچ جائیں، یہ پابندی نہیں رکھے گی کہ 100% سارے ایمان لانے والے ایکوریٹلی یہی کر لیں، اس ماڈل سے جتنا قریب پہنچتے جائیں گے، اچھے اپنے معاملات کے اندر بیلنس رکھتے ہوئے، اتنا اچھا ہے کہ تمہارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر عورتیں بھی جو ہیں وہ خواتین بھی ساتھ دینے والی ہوں تمہاری دینی ایکٹیویٹیز کا، بجائے اس کے کہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہوں، اس وجہ سے کہ تمہاری آمدنی کم ہو جائے گی، تم اگر ادھر یہاں پہ وقت دینا شروع کرو گے تو اس میں تو بڑے نقصانات ہو جائیں گے، اور دیکھو پھر اب یہ لڑکے بھی بچے بھی تمہارے ایسے ہی ہونے لگ گئے، تو اب آپس میں اختلاف اس کے اوپر ہونے لگے، تو اب اس اختلاف میں اگر ہلکا تو ان کو سمجھائیں، تربیت کریں، رکھیں، یہ نہیں کہیں گے فوراً کہ چلو پھر تمہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، وقت لگے، ان کے کوشش کریں کہ ان کو لے کر آئیں، کوشش کریں کہ ان کا ذہن بدلے، ان کا مزاج بدلے، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں اور مردیں دونوں نکل کھڑے ہوں باہر کہیں جائیں، لیکن وہیں پر رہتے ہوئے ان کا باہر نکلنا ممکن بنائیں اور کوآپریٹ کریں، تو اس میں وقت لگے گا، ان کی تربیت کریں۔ یہاں پر یہ ہے کہ فرمایا کہ اپنی ازواج سے کہہ دو تمہارا اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے، تم ایسے کہ دنیا کی اگر چیزوں کو ترجیح دیتی ہو تو پھر اس گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ یہ جو سب سے اونچا ماڈل ہے، نمونہ وہ یہ ہے کہ پھر تمہارے لیے اس گھر میں جگہ نہیں، تمہیں بہت اچھے حسن و خوبی کے ساتھ میں آؤ تمہیں رخصت کر دوں، اس لیے کہ اور تمہیں ساتھ میں کچھ دوں، یہ دنیا چاہتی ہو نا، تمہیں مل جائے گی کہیں اور جاؤ گی تو، جہاں پر وہی فوکس ہے دنیا، وہاں چلی جاؤ۔ اور یہ آپ کے ماحول کی طرح تھوڑی ہوتا ہے ہندوؤں کے زیر اثر کہ اگر کسی کی طلاق ہو گئی تو اب وہ پڑی ہوئی ہے، بہت مشکل سے کسی بہت پیسے والی گھر کی کسی بچی کا یا کوئی بہت زیادہ خوبیوں کی ہو، اس کا کہیں اگلا نکاح ہو جائے تو عدت پوری ہوئی، کوئی دوسرا نکاح ہو جایا کرتا تھا، کہا کہ پھر تم کہیں پر رہو، جیسا تمہیں گھر پسند ہے وہاں رہو، تم اپنی دنیا کو آگے بڑھاتی رہو، تمہیں یہ پسند ہے، لیکن نبی کے گھر میں پھر جگہ نہیں ہے، اور بہت اس کے ساتھ میں حسن و خوبی کے ساتھ میں اچھے انداز میں شریفانہ طریقے سے میں تمہیں رخصت کر دوں، اور ساتھ میں کچھ اور بھی دوں، دنیا چاہیے تو کچھ میں مال دے دیتا ہوں، پھر تم اپنی زندگی ویسے گزارنا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن تمہارا اگر ٹارگٹ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اس کو تم نے اوپر رکھا ہے اپنی جو دنیا کی جو سامنے سے رنگینیاں نظر آتی ہیں اس کے مقابلے میں، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو تم نے اصل گھر اگر سمجھا ہے، یہ ٹیمپریری، اس کو ٹیمپریری مانا ہے تو پھر اس کو اوپر، اس کو پرماننٹ مانا ہے، اسے اوپر رکھا ہے تمہاری زندگی کے اندر عملاً بھی اگر یہ آ رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر ایسی تم میں سے جو ہیں
اپنی بیویوں سے یہ کہہ دو تم میں جو ایسی نکلیں گی جنہیں دنیا کی وہ زیادہ پسند ہو ان کا نبی کے گھر میں ان کو سب کی تربیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جاؤ اور اچھے انداز میں تمہیں رخصت کر دوں۔ جو تم میں سے پھر وہ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو اوپر رکھا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو اوپر رکھا ہے دنیا کی رنگینیوں کے مقابلے میں، تو پھر اللہ نے ایسی محسنات کے لیے حسن کی طرح جو اپنے کاموں کو حسن سے انجام دیتی ہیں، خوبصورتی سے، بیلنس سے، توازن سے، ان کے لیے اجرن عظیمہ، ایک عظیم، ایک زبردست اجر جو ہے ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یا نسان نبی، پھر خطاب ابھی نبی کی بیویوں سے، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اب یہاں پر سلپ ہونے کی گنجائش نہیں ہے اس اوپر کے، اس لیول کے اوپر جہاں تمہیں نمونہ بنایا گیا، تو پھر تم سے اگر کوئی بے حیائی ہو جائے صاف صاف، دیکھیے ایک بات، ایک لفظ آیا بفاحشۃ مبینۃ، ایسی جو پھر سب کو نظر بھی آ جائے۔ کوئی اگر غلطی ہو گئی تو یہ کہ بھئی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن ایسی غلطی جو پھر پھیلتی ہے اور نظر آتی ہے لوگوں کو، اس طرح کی اگر چیز اگر تمہارے اندر سے کوئی کچھ کرے، اس گھر کے اندر جو ماڈل گھرانہ ہے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو پھر اس کے لیے دگنا عذاب ہے دوسروں سے، جو دوسرے وہی جرم کریں تو ان کے لیے جتنی سزا ہے ان کے لیے دوسری۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے ایسا قانون بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، بنا دیا، اور اللہ وہاں پہ جو دگنا عذاب ہوگا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ان کو دگنے عذاب میں رکھے۔ سورہ نور کے اندر وہاں صاف صاف الفاظ آئے الزانیۃ والزانی، اگر زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، کا ان دونوں کو 100 کوڑے مارنا۔ بہت تفصیل سے اس کی تفسیر میں بہت لمبی چلی تھی اور بہت تفصیل سے ساری چیزیں گزری تھی، قرآن شریف کی بہت سی صورتوں کے حوالے، کچھ تاریخ کے، کچھ حدیثوں کے، وہ سب گزر چکا، اس پر میں نہیں آ رہا واپس کہ ان کو 100 کوڑے مارنا، وہاں پر کہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ میں نے ثبوت دے کر بتایا تھا کہ یہ غلط ہے، قرآن کے واضح صاف انداز میں ٹکراتی ہے قرآن سے کہ شادی شدہ و غیر شادی شدہ میں فرق کیا جائے بدکاری کے معاملے میں، بدکاری کی سزا دینے کے معاملے میں، جس طرح کا ہمارے یہاں ایک بعض جو روایات پہنچی ہیں اور وہ پھر غلط ہیں، جب وہ واضح ٹکراتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو کچھ سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے۔ 100 کوڑے کی ایک سزا اس کے اندر مقرر کی گئی۔ اب وہ بھی فوش کام ہے بدکاری، لیکن صرف زنا کو فوش نہیں کہتے، اس سے نیچے کے درجے کی چیزیں بھی فوش ہو سکتی ہیں، یا ایسی ہو سکتی ہیں جو بے حیائی کی ہیں، کافی نیچے کے درجے کی ہو سکتی ہیں اس سے جو بے حیائی کی ہوں۔ تو اس لیے یہاں بات بے حیائی کی آئی، اور پھر بے حیائی، واضح بے حیائی کے اندر زنا بھی داخل ہو سکتا ہے کہیں کسی لیول پر۔ تو یہاں پر امہات المومنین سے بات یہاں پر زنا کی نہیں کہ بلکہ کوئی اگر بے شرمی کی بات آئے اور پھر اس کی قانون میں سزا ہو۔ دیکھیے سزا کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے، 2 طرح کی سزائیں ہوتی ہیں، ایک حدود ہوتے ہیں۔ حدود وہ سزائیں ہیں جو مقرر کر دی گئی، دین نے مقرر کر دی کہ یہ سزائیں وہ حدود کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ مختلف برائیاں روکنے کے لیے وہ اپنے قانون بنائے، ان قانونوں کے اندر پینل کوڈ، ان کے اندر سزا بھی رکھ لے، یہ اسٹیٹ کو اس بات کا رائٹ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی سزائیں رکھی گئی ہیں کسی طرح کی، تو ان سزاؤں کے اندر کہا کہ اس گھرانے کی عورتوں سے اگر کوئی حرکت اگر ایسی ہوئی جو اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوئی، معیاری نہیں ہوئی، جو اس طرف جاری ہو جسے بے حیائی کہا جائے، تو پھر اس کی اگر کوئی سزا مقرر ہے اور گھرانے کی عورتوں کی، تو ان کو دگنی ملے گی۔ پھر یہ یہاں سے اس مقام سے گرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے نبی کی عورتوں، تم میں سے کوئی اگر صاف واضح کوئی فحاشی کی بات کرے، فحش بے حیائی کی بات کرے، تو پھر اس کے لیے سزا بھی دگنی ہے۔ وہاں اللہ کے یہاں بھی سزا دگنی ہوگی، یہاں بھی دگنی ہے۔ اب اسے ذرا سا غور کریے، اسے میں پھر یہاں پر آیت کی جو تفسیر ہے یا اور آگے آیات ہیں اس پہ تو میں چل رہا ہوں آگے، لیکن اس سے پہلے ایک جگہ قرآن میں کہا تھا کہ اگر یہ فلاں گروپ بے حیائی کرے تو ان کی سزا آدھی ہے، یہاں سزا دگنی ہے۔ وہ کون سا گروپ ہے؟ آگے اگر آزاد عورتیں نہیں ہیں، وہ ہیں جو جنگ سے آئی ہیں، غیر مسلم ماحول کے اندر رہی تھیں، یا کہیں سے خرید کر آئی ہیں، جو کنیزیں ہیں، ان سے اگر تم میں سے کوئی کر لے، بات نکاح کی تھی، ان میں سے کوئی تم میں سے نکاح کر لے، پہلے تو یہ بھی دیکھ لینا کہ اچھے پہلے ہی سے دیکھ لینا، کہا تھا کہ سمجھایا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کہ وہ
اچھے کردار کی ہوں، وہ ان کی جو ابھی تربیت نہیں ہو پائی ہے پوری، تو ایسا نہیں ہو کہ ان کے اندر وہ طرح طرح کی وہ فحاشی کی باتیں ہوں. پہلے تو یہ چیک بھی کر لینا، لیکن اس کے بعد اگر تو اچھے گھر کے اندر نکاح میں آ جانے کے بعد پھر ان سے کوئی ایسی حرکت ہو تو ان کی سزا جو آزاد عورتیں ان سے آدھی ہے. یہ اس ماحول سے ابھی آئی ہیں جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی جرم ہو جائے تو سزا آدھی. اور یہ جو ماڈل گھرانہ ہے یہاں اگر ویسے ہی جرم ہو جائے تو عام عورتوں سے سزا دگنی. یہاں پہ دگنی کی بات کی، وہ آدھی والی دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 25، لمبی آیت ہے، میں نے یہاں سے درمیان سے لیا ہے. تو پھر وہ نکاح جو ہے اس میں کہا گیا پھر باندیوں سے کر لیں اگر حالات نہیں ہیں ایسے کہ آزاد عورتوں سے کر سکیں. لیکن فن کی ہو نہ کرنا نکاح ان سے، یہ تصور غلط ہے کہ وہ ان کو ایسے یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیوں اسلام نے ایبالش نہیں کیا، کیوں رکھا، یہ تو بڑی حکمت تھی، تفصیلات اس کی گزر چکی. تو پھر اگر کہیں باندیاں ہوں تو پھر ان سے فن کی ہن، ان سے نکاح کرنا باذن اہلہن، جن کی باندیاں ہوں ان کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، صحیح طریقے سے، معروف طریقے سے جو کسٹم ہو اس کے مطابق مہر ادا کرنا ان کے نکاح کر کے. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور وہ ادھر ادھر اپنی پینگیں بڑھانے والی، ادھر ادھر جو ہے وہ اپنے نظریں لگانے والی اور آشنائیاں کرنے والی نہیں ہو، بلکہ اچھے کردار کی ہوں، اسے دیکھ لینا، ان سے نکاح کرنا، ان کے مہر دینا. آگے فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ، اب وہ آ گئی محفوظ ہو کے نکاح کے اندر، تم نے نکاح کر لیا. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب ان سے کوئی فحش کام ہو، زنا لفظ نہیں آیا، زنا بھی ہو سکتا ہے فحش کام، بدکاری جو، اور اس سے نیچے کے درجے کا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی حدود والی سزا تھی جو قرآن نے رکھی ہے وہ اگر جرم ہوا ہے تو اس کی آدھی، ورنہ جو اسٹیٹ نے کوئی اگر کسی فحاشی کی کوئی سزا رکھی ہے تو اس کی آدھی. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو آزاد عورتوں سے جو نکاح کیا ہے انہیں جو سزا دی جاتی ہے ان کو اس کی آدھی دی جائے گی. یہ بھی کہا اس کے اندر آیت کے اندر کہ اچھا یہ کہ ان سے مت کرنا، یہ تو تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے ان سے نکاح کرنے کی بات. اگر تمہاری استطاعت نہیں تھی کہ نہیں نکاح کرنا، ورنہ اگر صبر کر سکو تو اچھا ہے. تو یہاں پر تو بات یہ آئی کہ یہ جو غیر تربیت یافتہ معاشرے سے، سوسائٹی سے آئی ہیں، ان سے عام طور سے تو مت کرنا نکاح، لیکن اگر کرنے پہ مجبور ہو جاؤ تو اگر ان سے غلطی کوئی ہو تو سزا آدھی. اور یہ جو ماڈل گھرانہ ہے اس میں سلپ ہونے کی جائے ان سے غلطی ہو تو سزا دگنی. اب اگر مان لیجئے کہ سزا فحاشی وہ آخری درجے کی ہے کسی جگہ، یہ تو خالی فرض کرنے کے لیے ہے کہیں اس گروپ میں یا اس گروپ میں، تو نہ تو وہ جو ہمارے یہاں مان لی گئی ہے رجم کرنا، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، نہ اس کی کوئی آدھی سزا ہوتی ہے نہ اس کی کوئی دگنی سزا ہوتی ہے. اس کی سزا نہ تو آدھی ہوتی ہے اور اس کی سزا دگنی بھی نہیں ہوتی. تو پھر وہ کہیں نہ قرآن میں ہے نہ قرآن میں اس میں فرق کیا گیا ہے آزاد اور اس کے اندر. اور پھر اس فرق کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اس کے ساتھ میں جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ کتنے محبل حوالے ہیں وہ سارے، جس کو بیان کیا جاتا ہے اور ہمارے ایک بڑے حصے کے اندر آ گیا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ رجم کرنا یا پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. تو اب یہ آیت بھی جو ابھی آئی اس کے اندر یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر یہاں پر یہ کوئی اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو تو ان کی سزا عام عورتوں کی سزا سے دگنی ہوگی. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور تم میں سے جو اطاعت قبول کر کے رہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھے عمل جو ہے وہ لگاتار اس کے اوپر کاربند رہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ان کو ان کا اجر 2 بار ملے گا. ہمارے اکثر اس کا ترجمہ کیا گیا دگنا، اس لفظ کا ترجمہ دگنا نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے 2 بار. اب یہی دگنا وہاں پر آ گیا ہے الطلاق مرتان، وہ 2 دفعہ کی ایک ہی بار میں وہ 2 طلاقیں ہو گئی، 2 نہیں ہوئی. دوا لے کر آئے آپ کسی سے، حکیم سے، ڈاکٹر سے دوا لے کے آئے، اس نے کہا یہ دن میں 3 خوراکیں کھانی ہے. یہاں پر تو ہیں حکیم صاحب، ان سے پوچھئے کہیں کہ 3 خوراکیں کھانی ہے، یہ لے جائیے دوا دے دی. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں بات کو یاد رہے نہ یاد رہے، انہوں نے وہ ساری جو ہے وہ پھانکی اور اس کے بعد پانی پی لیا، تو ہو گئی 3 دن میں 3 خوراکیں. دن میں 3 خوراکیں نہیں ہوئی ہے، یہ تگنی کھا لی آپ نے ایک وقت میں، یہ خوراک آپ نے ٹرپل ڈوز لے لی، یہ 3 بار نہیں ہوئی دن میں.
تو صاحب ہو جائے گی حکیم صاحب 3 بار؟ یہ تو پھر یہ 3 بار نہیں ہوئی تو یہ مرتان قرآن نے جہاں جہاں استعمال کیا ایسے ہی کیا ہے، اسی شکل میں کیا ہے، جہاں جہاں بھی استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں ملے، تم 2 مرتبہ زمین کے اندر فساد کرو گے، مرتان یا مرتين 2 مرتبہ فساد کرو گے. یہ نہیں تھا کہ وہ ایک فساد تو اس تاریخ تک تھا، کل سے یہ دوسرا فساد شروع ہو گیا. وہ تو ایک فساد مانا جائے گا اگر کنٹینیوس چلا رہا ہے. اس فساد کے اندر تاریخ میں 1000 سال کا وقفہ ہے جو انہوں نے کیا. کہا کہ اپنے بڑے تمہارے جو تنہائی کے ایسے تخلیے کے اوقات ہیں شوہر اور بیوی کے، اس میں فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور رات میں، اگر دوپہر میں بھی اگر کسی وقت لیٹتے ہو تو اس وقت جو گھر میں ہر وقت آتے جاتے ہیں انہیں بھی اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی روکو کہ اجازت لے کر آیا کریں، ایسے نہیں گھسایا کریں. کہا 3 مرات، 3 موقعوں پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی دفعہ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں میں آئی کمن میں آئی کمن میں آئی کمن، 3 پرمیشن ہو گئی نہ بھاگے. ان کا ہو گئی 3 بار. 3 الگ الگ وقت گنائے ہیں 3 مرات. یہ الگ الگ موقعوں ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جسے بنا دیا گیا، ڈبل کو کر دیا گیا الگ الگ موقعوں والا. کہا ان کو ان کا اجر 2 بار ملے گا. سزا دگنی ہو رہی تھی، اجر 2 بار ملے گا. دگنا تو ہو ہی جائے گا، ایک بار میں دگنا نہیں بلکہ 2 بار ملے گا تو ڈبل اجر ہو گیا. ان کو ان کا اجر جو ہے وہ 2 بار ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور ان کے لیے وہاں بھی یہ دنیا کے اندر اجر ملے گا اور آخرت کے اندر اجر ملے گا. اور ان کے لیے رزق کریم ہے. کریم کیا ہے؟ رزق تو ہے، روزی ہے، عزت سے ملے گی روزی. روزی بھی اور ساتھ میں عزت بھی، یہ ہے رزق کریم. اب آپ نے کسی کو دیا، وہ آتے ہیں وہ ولیمے کے اندر جو اچھے اچھے کپڑے پہنے بڑے بڑے گھروں کے لوگ ہیں، ان کو تو بڑی عزت سے لے جا کر بٹھایا. اس میں وہ بھی ہیں بعض کے جن کے پاس نہیں گیا تھا دعوت میں، ارے ہم تو بھول گئے تھے، معافی چاہتے ہیں آپ سے، بہت معافی چاہتے ہیں، اور آپ نے لے جا کے سب سے آگے بٹھایا. نہیں ارے صاحب وہ 2 بار بھیجنا تھا، آپ کا تو رکھا ہوا ہے یہیں پہ کارڈ رکھا تھا، ہمیں تو خود آنا تھا اور فون بھی کیا تھا آپ کو، وہ ملا نہیں تھا. اور پھر کچھ لوگوں کو مار مار کے بھگایا جا رہا ہوتا ہے. دیں گے، اچھا تمہیں بات کو دیں گے، بھئی ہے نا کچھ خیر، وہ بھی بانٹنی بھی ہے، ان کو بھی دینا ہے، تو جو بچ جائے گا کھرچن ورچن بچے گی تو بات کو ہٹو دور. پھر ان کو بلا کر ادھر وہاں کونے میں پیچھے پنڈال کے باہر بٹھا کر وہ دے دیا جاتا ہے کہ لو تم کھا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ یہ ولیمے ہی نہیں ہوتے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پورے شہر کی لسٹ بنتی ہے، ہر دور کے جاننے والے کی بن رہی ہے. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجوروں پر ولیمہ کیا، ٹھیک ہے کسی کی حیثیت زیادہ ہے تو کھلانا اچھا کام ہے، دوسروں کو بھی کھلا لیجیے آپ. لیکن یہ کہ ہمیں بڑی تعداد کو، ہر جاننے والے کو ہر حالت میں بلانا ہی ہے. حضرت عبد الرحمن کا نکاح ہوا، وہ خوشبو کا کوئی ڈبہ تھا کپڑے کے اوپر. پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کل میرا نکاح تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. اس بستی کے اندر جس کے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جو شخصیت ہے، ان سے بڑھ کر کوئی عزیز ہی نہیں، نہ اپنے بچے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ عزیز، اور نہ خود اپنی جان. ان کو انویٹیشن نہیں دیا، انہیں اطلاع نہیں دی، بات میں بھی نہیں دی، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ کل نکاح تھا. نکاح کر لیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ کل میرا نکاح تھا. آپ نے مبارکباد دی، تعریف کی، دعا فرمائی اور کہا اچھا ولیمہ بھی کرنا. اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ولیمہ کرنا ہے، جیسے نکاح میں نہیں بلایا اس میں بھی نہیں بلایا، کر لیں گے. جو کچھ لوگ ہیں ان کو جو قریبی ہیں بلا لیا. کبھی آپ کے علم میں ہے کہ مدینے میں نکاح ہوا ہوئے، ابھی تو جدہ سے بھی لوگ آنے ہیں، کچھ تو اگر مکے سے بھی آنے، وہ پھر ڈیٹ تو اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہوں گی نا. وہ مکے والے کیسے پہنچیں گے؟ وہ فلاں تاریخوں میں نہیں آئیں گے. وہ آپ کے نکاح تو ایسے ہوا کرتے. اسلام نے تو بہت آسان رکھا تھا. بدکاری مشکل بنائی تھی، اس کا ذکر بھی چل رہا تھا. وہ کام جاتے تھے کہیں، اگر ذرا سا بھی کہیں پلاننگ کرتے تھے تو کہیں لیک ہو گئی تو اس کے لیے کیا ہوگا، اس سارے کے اندر کیسی زبردست بدنامی ہوگی، کیسی سزا ہے. وہ مشکل تھی، بے انتہا مشکل تھی. اور یہ نکاح بہت آسان تھا. اب نکاح ہو گیا بہت مشکل. بدکاری کے لیے کوئی اب مشکل ہی نہیں بچی، کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہیں بچی. تو یہ بالکل ریورس ہو گیا، الٹا ہو گیا. یہ ساری رسومات بھی الٹی ہو گئی. اب وہ ان کو جو دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، وہ کھانا کھلانا ان کو بڑے دھتکار کر ہوتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ولیمہ اچھا ولیمہ نہیں ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے جس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے.
اور ان کو نظر انداز کر دیا جائے جو فائنینشلی ویک ہیں، تو وہ ولیمہ جو ہے وہ اچھا ولیمہ ہمارے نزدیک ہمارے وہ ولیمہ نہیں ہوا اچھا۔ اب کھلانا تو ہے، ادھر بٹھا کے کھلا دینا گا پیچھے وہاں کچی پٹی کے اوپر، وہاں دے دیں گے، پتے میں دے دیں گے، یا اور چلیے پلیٹوں میں بھی دے دیں گے، لیکن پھر پہلے یہ تو کھا لینا۔ جن کا احترام کرنا ہے ان کا احترام تھوڑی کرنا ہے کہ کھانا دے دیں گے بچا ہوا۔ رزقاً کریمہ، تو ان کو بھی وہ رزق کریم نہیں ہے، وہ آپ نے بے عزت کر کے دیا ہے۔ اب وہ مجبور ایسے ہوتے ہیں بے عزت کر کے، بے عزت ہو کے بھی کھاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد یہاں پر ایسی ہے کہ آپ تو دھتکاریں اور لاتے مارے، اور اس کے بعد نہیں تو کوڑے میں تھے بین کر کھانے والے بھی ہیں۔ رزق کریم یہ ہے کہ کھلایا اور عزت بھی دی، تو وہ رزق کریم آپ کا جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ رزق کریم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، ان کے لیے، ان خواتین کے لیے، یہاں پہ ان کا ذکر چل رہا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی، ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کی، ان کو ملے گا رزق، روزی بھی ملے گی، عزت بھی ساتھ میں ملے گی۔ وہ ہمارے استاد تھے مولانا اشرف شہید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے ساتھ تو پیدل ہی چلتے تھے، ان کے ساتھ ہم 2-3 لوگ اور جا رہے تھے، راستے میں ایک صاحب اور مل گئے، تھوڑی کچھ بات چیت کی، اس کے بعد وہ بہت ضد کرنے لگے کہ ہمارے گھر چلیے۔ تو انہوں نے کہا، مولانا نے کہا کہ بھائی بہت کہہ رہے ہیں، چلو تھوڑی دیر چلتے ہیں۔ تو ہم چلے، گھر گئے، تو وہ گھر جا کر وہ بزرگ ہو کے کھانا کھائیے۔ اب جب انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، کھا لو تھوڑا سا، کھا لو، اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا۔ جب کھا چکے تو اس کے بعد کہا کہ دعا کی ان کے لیے، ہم سے پوچھا، تو میں نے تو کی تھی، میں نے کہا ہاں کی۔ جب کسی کے یہاں کھانا کھائیں تو دعا ہے، اللہم اطعمنی واسق من سقانی، اللہ جس نے ہمیں کھلایا اسے کھلائیے، جس نے ہمیں پلایا اسے آپ پلائیے۔ یہ دعا ان کو، گھر والوں کو دی جائے جو کسی کے یہاں کھانا کھائیں۔ مجھ سے ہم سے 2-3 لوگ تھے، پوچھا دعا کی، میں نے کہا کی۔ تو بولے، کہنے لگے جانتے ہو کیوں ہے دعا یہ؟ اب وہ تو بڑی باریک باتیں نکالتے تھے، ہر بات پہ سے خاموش رہے کہ اب کچھ بتائیں گے کوئی، بھائی ہم تو اس لیے کی کہ یہی بتایا گیا کہ ایسے کرنا، دعا تو اس لیے کی۔ کہنے لگے دیکھو، جو ہم نے ابھی روزی کھائی ہے، رزق کھایا، یہ سب ہمارے لیے اللہ کے یہاں طے تھا کہ ہمیں ملنا ہے، وہ ہمیں مل گیا۔ ان کو دعا دو اس لیے کہ انہوں نے عزت بھی دی اور تمہیں دیا بھی، تمہیں کھلایا بھی، تمہیں بھیک مانگ کے بھی یہی کھانا پڑتا اگر یہ تمہیں نہیں بلاتے تو، کھانا تو یہی تھا، بھیک مانگ کے بھی تم یہی کھاتے۔ تو انہوں نے عزت بھی دی، تمہیں محبت بھی دی اور عزت بھی دی اور کھانا بھی کھلایا، یہ وہ تھا رزق کریم، کہ ساتھ میں عزت بھی دی۔ کھانا تو دے رہے، عزت کہا کہ وہ اللہ کی مہمانی بھی ایسی ہوگی، تمہیں اکرام ہوگا تمہارا، تمہیں عزت بھی ملے گی اور تمہیں روزی بھی ملے گی۔ تو ان کے لیے پھر دو، اور اللہ کے ان کا اجر ایسا ہے کہ ان کی روزی عزت کے ساتھ میں ہوگا، اور یہاں دنیا میں بھی ان کی روزی عزت کے ساتھ میں۔ ہم آیت نمبر 31 تک آئے، 31 تک بہت اہم آیات ہیں آگے جو آ رہی ہیں، خاص طور سے وہ آیت نمبر 33، اس میں یہ ہے کہ ناغہ مت کیجیے گا اگر آپ کو بہت اہم مسائل ہیں، جہاں شیعہ سنی اختلافات کے اندر آیت تطہیر کہلاتی ہے، جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے کہ اہل بیت کون ہے، کیا قرآن شریف میں اس سے متعلق جو آیت آ رہی، آیت نمبر 33 2 آیت کے بعد آ رہی ہے۔ تو بہرحال ہم ابھی آیت وہ آئندہ مرتبہ آئے گی تو آیت نمبر ہم 31 تک پہنچے، 31 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 32 سے یا 32 سے سورہ الاحزاب کی آئندہ مرتبہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔